اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جودك الكرم آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. بلند آواز سے درود شریف کا نظران اللهم صل على محمد موعد وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، آپ کے علم ہے کہ ہم نماز کے شرائط پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو بڑی طویل ہے، جس کو ہم نے بیان کیا کہ پہلی شرط طہارت. طہارت کیسے حاصل کی جائے اس پر ہم نے گفتگو کی. یہ یاد رکھیے، ناپاکی دو قسم کی. ایک تو وہ ناپاکی جس میں بغیر غسل کی آدمی پاک نہیں ہوتا، ایک ناپاکی وہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کیا جائے. یہ دو قسموں کو فقہا نے یوں بیان کیا: حدث اکبر اور حدث اصغر. ایک چھوٹی ناپاکی، ایک بڑی ناپاکی. اردو میں اس کو یوں سمجھ لے آپ. تو ہم وضو پر گفتگو کر رہے تھے اور اس کی تمام باریکیاں بیان کی ہم نے. وضو اور غسل میں جب تک جان کر آپ پانی وہاں نہیں پہنچائیں، عادتاً پانی وہاں نہیں جاتا. اور اس کی نشاندہی ہم نے فتاوی رضویہ کی پہلی جلد، خصوصاً ایک رسالہ جو اسی مسئلے پر لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، تبیان الوضو، ان باریکیوں کو ہم نے آپ کے سامنے آسان کر کے بیان کیا. مختصر یہ کہ جو اعضاء جن کا غسل میں دھونا ضروری ہے، ایک بال برابر یا تل برابر بھی جگہ اگر خشک رہی تو ظاہر ہے کہ غسل نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو اعضاء وضو میں دھونا فرض ہے، اس میں اگر کوئی عضو ایک تل برابر جگہ بھی اگر خشک رہی تو ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوگا. بلکہ بعض ایسی احتیاطیں ہیں جو بیان کرنے سے رہ گئی، اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا کتنا اہتمام انصرام کیا گیا. اعلیٰ حضرت یہ بھی لکھا کہ پان کھانے والے حضرات کے دانتوں میں جو چھالیاں پھنس جاتی ہے، اگر ان پر غسل واجب ہے تو اس کو بھی کریت کر کے نکالیں، کہ بے اس کے نکالے وہاں پانی نہیں جائے گا. خصوصاً وہ حضرات جو دن بھر پان چاپتے. میں تو ہر آدمی کو ٹوکتا ہوں جو پان کھانے والے. یہ اگرچہ ہماری بحث سے الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ اس کو اچھی طرح سن لیں. یہ جو پان کھایا جاتا ہے، اس میں جو کتھا استعمال ہوتا ہے نا، ہماری یہاں میمن مسجد کھوری گارڈن کے پڑوس میں بنتا ہے. اصل کتھا علم طب میں آپ دیکھیں تو ایک درخت کا جھاگ. وہ کیا ہوتا ہے، جو کتھے کا درخت ہے اس میں ایک شگاف ڈالتے ہیں درخت میں، جڑ میں. تو رات میں جب اس میں کوئی شگاف ڈالا تو صبح تک وہاں وہ رس نکل کر درخت سے وہ جمع ہو جاتا ہے. اس کو لے جا کر اس سے کتھا بنایا جاتا ہے. اور پاکستان میں وہ درخت پوری تحقیق سے عرض کر رہا ہوں کو موجود نہیں. تو ہمارے یہاں کتھا کائے کا بنتا ہے، کیونکہ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کے ارد گرد پوری کیمیکل مارکیٹ، ساری دنیا کا کیمیکل آتا ہے اور پورے پاکستان میں یہیں سے جاتا. اب دیکھیے کہ معاف کیجیے گا، حق ذرا کڑوا ہوتا ہے، اس کو ذرا ہضم کرنے کی کوشش کریں. یہ جتنے حضرات پان کھانے والے یہ کیا کھا رہے ہیں اس کا اندازہ لگائیے. یہ چمڑے کو رنگنے والا ایک کیمیکل ہے، براؤن چمڑا جس سے رنگا جاتا ہے.
اور سارے ٹینڈری والے لے جاتے ہیں، کرنگی میں ہے ٹینڈری۔ تو ہمارے یہاں اتنی ترقی ہے پاکستان میں کہ جوتے کو رنگنے والا جو کیمیکل ہے چمڑے کو، اس سے کتھا بنایا جاتا ہے۔ کتنی ترقی کی ہے پاکستان میں، اور سارے یہ چمڑے کیمیکل چا بنے ہیں۔ پان کی دکان پر بھی یہی استعمال ہوتا، گھروں میں بھی یہی استعمال ہوتا۔ اب مجھے بتائیے آنتوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو چمڑے کیمیکل ہم دن رات چاہ رہے ہیں، تو آنتوں کا کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ مختلف اقسام کی بیماریاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں تو کوئی چیز خالص ہے ہی نہیں، اگر یہ بھی کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ کوئی منسٹری ہو انسداد کی اس کے، بھئی یہ کہاں کہاں ایسے غلطیاں ہوتی، وہ مجھ جیسے فقیر سے انٹرویو کرے تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کس قدر جان لیوا چیزیں ہیں جو بازار میں بک رہی ہیں، اور اس سے ہماری منسٹری ہیلتھ جو ہے وہ واقف نہیں ہے، اور عوام اس کو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ تو اچھا اب کیا ہوا، انہوں نے پولیس سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا بورڈ لگا دیا اور لکھ دیا کہ یہاں کھانے کا کتھا نہیں ملتا، تاکہ بچت ہو جائے، FIR اگر کٹے، ورنہ کوئی مقدمہ بھی بن سکتا بھی کیا زہر کھلا رہے ہیں۔ ایک جوڑیا بازاری کے بیپاری نے مجھے بیان کیا کہ انہوں نے ایک رنگ منگایا زرد، جس سے زردہ بنتا ہے نا، وہ زردے میں ڈالا جاتا۔ اب وہ جب ڈالا جاتا تو زردے والا رنگ نہیں آیا۔ انہوں نے جاپان کی کمپنی کو لکھا کہ بھی اب کے مرتبے کو یہ غلط چیز آ گئی ہے، تو وہ کمپنی وہ اتنی تعداد میں منگائے کہ کمپنی خود آ گئی کہ بھائی مجھے بتائیے کیا شکایت۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جب ڈالتے ہیں رنگ تو اس سے وہ زردے کا رنگ نہیں آتا، وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ اوفو، اس کو آپ کیا کھانے میں استعمال کرتے ہیں؟ ارے یہ تو زہر ہے۔ تو زہر لے جا رہے ہیں لوگ دکانوں سے خرید کر زردے میں ڈالنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم تو سمجھ رہے تھے کپڑا رنگنے کے لیے منگوایا جا رہا، یہ تو ہم حیران رہ گئے کہ اس کو آپ کھاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم دن بھر کھاتے رہتے ہیں، اور ایسی کئی چیزیں۔ آپ بوتل گلی چلے جائیے، اور پورا یہ انٹرویو سب آ چکے ہیں، یہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ خالی بوتلوں کی دکانیں، ایک آدمی اس کے پاس جاتا ہے کہ یہ انجیکشن کی خالی جو شیشیں آپ جمع کرتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ کانچ والے لے جاتے ہیں، اس کو گلا کر کے دوبارہ کانچ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں صاحب، یہ تو نقلی دوائیں بنانے والے یہ شیشیاں لے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ انجیکشن کی شیشی میں پاؤڈر اور میدا ڈالا جائے اور وہ مریض کے لگایا جائے تو اس بیچارے کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دوائیں غیر مؤثر ہو کر کے رہ گئیں، اور یہ ساری باتیں حکومت کو معلوم، یہ نہیں کہ چھپی ہوئی۔ نقلی کمپنیاں پکڑی جاتی ہیں اور چھاپے پڑتے ہیں ان پر، لیکن ان کا کچھ ہوتا نہیں۔ تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا اسکینڈل ہو، وہ پکڑا جائے، وہ اتنا با اثر ہوتا ہے کہ سب رہا ہو جاتے ہیں، ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ بتائیے تو آدمی کو مارنے کا کام کر رہے ہیں، ایک تو نا آدمی کو بندوق یا پستول سے مارا، یہ بھی تو قتل ہے یا نہیں؟ کہ جعلی انجیکشن لگائیں بڑے حساس، اور اس سے لوگ کیا ان کو فائدہ ہوگا یا مریں گے؟ غور کیجیے آپ، جو میرے علم ہے بات وہ بتا رہا ہوں آپ۔ ایک آتا ہے ٹارٹرک ایسڈ، ایک ہوتا ہے سستا ٹارٹرک ایسڈ۔ وہ سستا کس کام آتا؟ کبھی آپ دعوتوں میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ پانی میں ہاتھ دھونے کے لیے لیمبو ڈالتے ہیں کاٹ کے۔ جب آخری میں آپ ہاتھ دھوئیں تو لیمبو کو پانی میں ملا کر کے ہاتھ دھوئیں تو کھٹائی سے بھی چکناہٹ نکل جاتی۔ یہ ٹارٹرک ایسڈ آتا ہے بڑی بڑی ہوٹلوں کا کچن دھونے کے لیے، جو غلاظت ہوتی ہے نا اس کو دھونے کے لیے۔ اچھا، ایک ٹارٹرک ایسڈ ہے کنفیکشنری کا، یعنی جو ڈراپ چاکلیٹ وغیرہ میں استعمال، جو کھٹائی دیکھتے ہیں نا، ایک یہ ٹارٹرک ایسڈ۔ یہ جرمنی کی کمپنی ہے، اس کا نام ہے بش۔ یہ کھانے کے جتنے آئسنس ہیں یہ وہ بناتی، اور ٹارٹرک ایسڈ جو وہ بناتی ہے تو اس کا تھیلا ملتا ہے 2000 کا، اور فرش دھونے کا جو ٹارٹرک ایسڈ ہے وہ 200-250 کا مل جاتا۔ تو یہ جتنے چھولے اور بیچنے والے لوگ ہیں وہ ایسڈ استعمال کرتے ہیں جو فرش دھونے کا،
اور اب بڑے مزے سے چمچ لے کر ٹھیلے پر کھڑے ہو کر کے لوگ اس سے افطاری کر رہے ہیں اور کھاتے ہیں. تو غور تو کریں کہ کیا کیا چیزیں آپ کھا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور بعض لوگ تو کھانے کے اتنے عادی ہوئے کہ میں نے ضمناً کہا تھا نا کہ گھر کا کھانا تو پسند ہی نہیں آتا. بیگم کو بھی ہفتے میں 1-2 مرتبہ باہر کھانا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کہے کہ بھائی باہر کھانا ہے تو آپ کی تو چلے گی نہیں. آپ کی تو چلے گی بیگم کی, آپ کی کہاں چلے گی؟ جا رہے ہیں باہر کھا رہے ہیں. تو اس طرح پوری عمر ہی شاید باہر ہوٹلوں میں گزر گئی. گھر میں کر کا کھانا پسند نہیں آئے گا اس آدمی کو جو ہوٹلوں کے کھانے کا عادی. تو اکبر الہ آبادی نے بڑی پیاری بات کہی, ہوئے اتنے مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا, کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر. یہ زندگی آدمی کی ساری عمر ہوٹلوں میں گزر گئی اور مرے بھی تو گھر میں نہیں, اسپتال جا کر کے مرے. یہ ہے زندگی کا مختصر. سمجھے آپ؟ تو اس سے دیکھیے آپ کیا کیا چیزیں ہم کھا رہے ہیں, اندازہ لگائیے. تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے گفتگو مسائل کی, لیکن ان کی بھی نشاندہی کی جائے تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں. اس لیے براہ کرم اپنے گھر میں کھائیے, جو دال روٹی ہو, جو لذت یا صحت اس میں ہے وہ باہر کے مرغی میں نہیں, گھر کا کھائیے آپ. یہ ایسی ایسی گندی چیزیں بازار میں ہیں کہ لوگ بہت شاندار طریقے سے کھا رہے ہیں. اور یہ بات بھی ریکارڈ میں نام تو نہیں لیتا. ایک حلیم ہے بہت مشہور, ایک پروگرام ٹی وی میں آیا, اس نے پانی ڈال کر اور چھلنی سے چھان کر بتایا کہ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ گوشت اتنا اس میں پیس دیا گیا کہ اس کے ریزے نظر آ رہے ہیں. جب نکالا تو پتہ لگا کہ وہ تو روئی تھی, اور جس وقت یہ پروگرام نشر ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ حلیم بک رہا تھا. یعنی روئی ڈال کر اس کو گھوڑ دیا گیا جس کو آپ گوشت سمجھ رہے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ صورت حال. تو چھالیا بھی اگر منہ میں ہو اس کو بھی نکالیے کوریت کر کے, تاکہ وہ جگہ بھی خشک نہیں رہے. اور بعض حضرات نے اس کا بھی تذکرہ اعلی حضرت نے لکھ دیا, یہ جو دانت ہے اس میں کوئی گر جائے تو نقلی دانت لگاتے ہیں, یہ تو ضرورت ہے. اس ضرورت میں ایک تو یہ ہے کہ اسی دانت پر دانت چڑھا دیا جاتا ہے, یا بعض لوگ شوقیہ, یہ بھی ایک شوق ہے کہ یہ دانت جو ہے اس دانت پر ایک خول چڑھاتے ہیں سونے کا یا چاندی کا. بھئی ہنسیں گے نا ذرا تو سونے کا دانت نظر آئے گا تو شاید کچھ روپ پڑے گا محفل پہ کہ بھئی سونے کے دانت ہیں تو بہت کوئی بڑا آدمی نظر آ رہا. سمجھے؟ اس دانت پر اگر سونے کا خول چڑھا ہو تو بھی غسل نہیں ہوگا, اس لیے کہ اندر پانی نہیں پہنچا. کوئی نقلی اگر دانت لگانا ہے تو کوشش کریں کہ وہ دانت ایسا ہو کہ غسل میں اس کو نکال لیا جائے, بعد میں لگا لیا جائے. اس کا بھی طریقہ ہے کہ وہ چاندی کی تار سے اس کو برابر والے دانت میں اس طرح جوڑتے ہیں کہ جب نکالیں تو نکل جاتا ہے. ایک اور طریقہ نکلا ہے امریکہ کا, وہ یہاں بھی نکل گیا. پیدائشی بچوں کے دانت ذرا باہر ہو جاتے ہیں, اب اس پر تو کوئی پابندی نہیں. ٹھیک, اس میں ایک وہ ایک کیپ چڑھاتے ہیں تو وہ دانت کو دبائے رکھتی ہے. پھر آپ ہر 15 دن کے بعد ڈینٹسٹ کے بعد جائیے, وہ اس کو ناپ تول کر اس کو پھر کم کرتا ہے, اس کے دباؤ کو اور بڑھاتا کہ دانتوں کا دباؤ اندر کی طرف ہو تو دانت سیدھے ہو جاتے ہیں. اس میں بھی 2 چیزیں, ایک تو پلاسٹک کا ہے وہ نکل جاتا ہے, وہ لگائیے. بعض حضرات جو ہیں وہ پکا لگاتے ہیں بالکل فکس. اب جب فکس کر دیں تو پانی نہیں جائے گا اور وہ شرعی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو زینت ہے نا ایک کہ دانت کو ذرا سیدھا کرنے کے لیے لگایا جاتا. ایک پلاسٹک کا ہے وہ ضرورت کو پورا کر دیتا. تو وہ ایسے لوز لگائیے کہ جس کو نکال کر کے آپ کلی کر سکیں, اور وہ بھی کراچی میں, دونوں چیزیں کراچی میں بن جاتی. تو آپ وہ جو لگانے والا ہے وہ جو فکس ہوتا ہے وہ مت لگائیں. اچھا, کبھی ایک دانت گر جائے تو اس کو اگر سونے کا دانت لگایا جائے لیکن وہ باندھ دیا جائے برابر والے دانت سے کہ جب نکالیں تو وہ نکل جائے. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنا رسالہ تمیال الوضو میں امام محمد کے قول پہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ دانت اگر سونے کا لگایا جائے
امام محمد رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ جائز ہے، سونے کا دان، لیکن اس کو بھی یہی کیا جائے کہ فکس نہیں کیا جائے، ایسا رکھیں کہ وضو یا غسل میں نکل جائے اور کلی کر لیں صحیح طریقے سے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، جہاں فکس لگانا ہو، اگر وہ واقعی آپ کی ضرورت ہے، جیسے بعض ڈاڑیں نکل جاتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈاڑوں کا خول بنا کر اس پہ چڑھا دیتے ہیں، جس سے آدمی کھانا کھا سکتا ہے۔ اگر ایسی ضرورت ہے تو یہ شرعی ضرورت ہے، لیکن بلا وجہ زینت کے لیے ایسا کام کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں، کہ جب آپ کلی کریں تو وہاں پانی نہیں پہنچے، یہ صحیح نہیں۔ اور بلکہ احتیاط یہ لکھی فقہا نے کہ جب کلی کریں تو غرغرہ بھی کریں تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے۔ البتہ رمضان میں روزے کے دوران غرغرہ کرنے میں گمان یہ ہے کہ پانی کہیں نیچے نہ اتر جائے، اس لیے روزے میں غرغرہ مت کیجیے۔ اور یہ بھی فقہا نے لکھا کہ جیسے آپ رمضان ہے اور سحری کے وقت میں ناپائی کا غسل کرنا ہو، تو اب آپ خطرہ یہ ہے کہ جب ناک میں پانی چڑھائیں تو ہو سکتا ہے دماغ تک پانی پہنچ جائے۔ اس کی علامت یہ ہے، کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پانی جب ناک میں چڑھائیں اندر اگر چلا جائے تو یہاں جلن ہوتی ہے سر کے پیچھے، اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ اگر آپ سحری میں ہوں تو سحری میں اگر غسل واجب ہے تو آپ غسل کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے غرغرہ کر لیں، ناک میں پانی بھی چڑھا دیں، پھر اس کے بعد غسل کر لیں کہ جو اشد ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد گمان نہیں ہوگا کہ پانی دماغ میں پہنچ جائے۔ تو کلی جب کریں تو یہ کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، اگرچہ یہ کام پہلے ہو گیا مگر یہ جائز ہے، اور اس کے بعد پھر معمول کے مطابق غسل کر لیں اور وضو کر لیں، اس سے روزے کی حفاظت ہوگی۔ یہ چند چیزیں میں نے وہ بیان کی۔ اور دوسری پھر ہم نے کیا کہا، دوسری شرط نماز کی یہ ہے کہ ستر عورت، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کی سفیدی تک، یہ مرد کا ستر عورت۔ فقہا نے 8 بیان کیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑے دلائل اور برائن سے 9 بیان کیے، اور اس کو بڑے دلائل سے بیان کیے کہ کوئی کہے کہ صاحب ہو سب نے تو 8 لکھے اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور بڑھا دیا، اس کے دلائل فتاوی رضویہ میں موجود ہیں۔ اور خاتون کے اعضاء تو تقریباً 35 شمار کیے، یعنی اس کا یہ گلا بھی ستر عورت ہے، یہ اوپر کا یہ گردن یہ بھی ستر عورت۔ اگر گلا نماز میں کھلا رہا نماز فاسد ہو جائے گی، کان اگر کھلے رہے نماز میں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور ایک معیار یہ مقرر کیا گیا کپڑے کا کہ کپڑا آپ ایسا پہنیں کہ جس میں نماز پڑھنے میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ آج کا مسئلہ کیا ہے، تاکہ معاشرے کی اصلاح بھی ہوتی رہے، آج کی معراج یہ ہے کپڑے پہننے کی کہ لڑکا پوری لڑکی نظر آئے اور لڑکی پورا لڑکا نظر آئے، یہ ہے آج کل کا فیشن۔ تو لڑکیوں نے بھی پتلون اور شرٹ پہننا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں، لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ ہم نے پڑھا تو سمجھ میں نہیں آیا، اس میں یہ تھا کپڑا گھرسنا، یعنی یہ اس طریقے سے، یہ نماز میں گھرسنا جو ہے وہ جائز نہیں، اور اسی طریقے سے چوٹی باندھنا یا پونی باندھنا یہ جائز نہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ شاید خواتین کے لیے ہو، بلکہ ایک مفتی صاحب نے فتویٰ بھی دے دیا کہ خواتین جوڑا باندھ کر نماز نہیں پڑھیں، لیکن بعد میں جب پوری فتاوی رضویہ پڑھی ایک جگہ لکھا کہ خواتین کا تو پردہ اسی میں ہے، بالوں کی حفاظت کی، وہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھیں۔ ہم سمجھتے تھے کیا مرد بھی جوڑا باندھتے ہیں، اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر اب اس دور کو دیکھ کر کے سمجھ میں آ گیا۔ آپ دیکھا اپنے لڑکوں نے ایک فیشن یہ نکالا کہ پونی باندھے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہی ہے کہ شی ہے، جا رہے ہیں کہ جا رہی ہے، آ رہے ہیں کہ آ رہی۔ اب یہ معراج یہ ہو گئی
کہ نوجوان لڑکوں نے بھی اپنے بال باندھنا جو ہے بال بڑے کر کے اور اس کو چوٹی باندھنا شروع کر دیا، پونی باندھتے، اور وہ فیشن کی معراج ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ یہ بڑے بال رکھنا یہ بھی جائز نہیں، لمبے۔ 3 کیفیتیں آئی ہیں حدیث شریف۔ ایک تو حضور علیہ السلام نے حج کے موقع پر حلق فرمایا، پورا سر منڈایا، اور منڈانے کے بعد غالب حضرت انس ابن مالک کو بال دیے، فرمایا یہ لو اور اس کو سب میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضور کے موئے مبارک یہ تمام صحابہ میں تقسیم کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک حضور کے موئے مبارک موجود ہیں۔ لوگ عموماً مذاق کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہر گلی موئے مبارک کیسے پہنچ گیا؟ میں اپنے حساب سے سمجھاتا ہوں، آپ ایک دن آپ اپنا سر منڈائیے نائی سے اور سارے بالوں اکٹھا کر کے گھر لے آئیں اور اس کو گنیے آپ کے کتنے بال ہیں۔ شاید 6 مہینے تک بھی آپ نہیں گن پائیں گے کہ آپ کے سر میں کتنے بال ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھنے بال تھے، تو آپ نے جب سر منڈایا، جب موئے مبارک تقسیم فرمائے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام علیہم رضوان حج کے اس اجتماع میں موجود۔ اور ایک کیفیت اس کی علماء نے یہ لکھی، مفتی اعظم پاکستان حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی اس کو نقل کی، اور جن جن کے پاس موئے مبارک ان سے آپ تصدیق کر لیں کہ موئے مبارک جن کے پاس ہے، کچھ عرصے میں ایک تو یہ کہ وہ قز خود بڑا ہو جاتا، بڑا ہونے کے بعد اس میں سے شاخ بھی نکلتی، گویا ایک ایک بال حضور علیہ السلام کا زندہ۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے حضور علیہ السلام حیات النبی ہیں، مگر موئے مبارک بھی حضور علیہ السلام کا زندہ۔ اس سے ہر سال 1.5 سال میں ایک شاخ نکلتی ہے، جن کے پاس ہے وہ شاخ نکال کر کسی کو تحفتاً دے دیتے۔ تو دنیا بھر میں محدث ہند حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے ہندوستانی، صدر الشریعہ کے شاگرد، اور بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی۔ احمد آباد ایک جگہ ہے گجرات میں، وہاں کسی دارالعلوم میں وہ شیخ الحدیث تھے، کہیں موئے مبارک کی زیارت ہو رہی، تو لوگوں نے ہنگامہ کیا، کچھ بدتمیزی کی، اور یہ مقدمہ آ گیا علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کے پاس۔ تو جو صاحب زیادہ ہنگامہ کر رہے تھے ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا آپ کا کیا نام ہے؟ اس کی خوش بختی کا یہ کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ سید لگایا کہ میرا نام سید فلاں فلاں ہے۔ تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے فرمایا، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے، کہ تم سید، اس کا ثبوت کیا ہے؟ ان کا میری اماں کہتی ہے میں سید ہوں، میرا ابا کہتا ہے میں سید کا، نا امی اور ابا ملا کر کے 2 ہیں نا، یہاں 10,000 آدمی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ حضور کا موئے مبارک، تو آپ 10,000 کی گواہی نہیں مان رہے، 2 گواہیوں پر آپ سید بن گئے، اور یہ اتنا مجمع کھڑا ہوا زیارت کر رہا ہے حضور علیہ السلام کی، اس کو آپ نہیں مان رہے۔ تو حضور نے اس طریقے سے موئے مبارک تقسیم فرما دیے۔ تو اچھا، ایک روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کان کی لو تک تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ نصف گوشت، آدھے کانوں تک۔ اس میں تطبیق علماء نے یوں قائم کی کہ جب حضور تازہ تازہ بال ترشواتے تو یہاں تک ترشواتے، کان کی لو تک۔ کس صحابی نے ایسے وقت دیکھا کہ جب حضور کے بال کچھ بڑھ گئے تو نصف گوشت، اور جب حج فرمایا تو آپ نے حلق فرما دیا، پورے بال ترہل دی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو فیشن والے لوگ ہیں، بھائی حج تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، وہاں جا کر لوگ بجائے اپنے گناہوں کو معاف کرانے، اپنا احوال جاننے کے، بال کو دیکھتے ہیں بال کہیں خراب نہ ہو جائیں، تو حلق نہیں کراتے، چھوٹے کرواتے ہیں۔ اور بعضوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ حلق کرانے کپڑے پہن لیے، جدہ چلے گئے، جدہ میں حلق کرواتے ہیں یا قصر کراتے ہیں۔ ہمارے علماء نے، خصوصاً احناف کا مذہب یہ ہے کہ حلق بھی اگر کروائیں تو وہ بھی حرم میں ہونا چاہیے، قصر بھی اگر ہو تو حرم میں ہو۔ اس پہ ہمارے اعتبار سے 2 دم ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جب تک قصر یا حلق نہیں کریں گے احرام نہیں اترا، اور آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور جدہ چلے گئے۔ ایک تو دم ہوگا سلے ہوئے کپڑے پہننے کا،
اور ایک دم ہوگا بیرون حرم حجامت بنانے کا، دو دم ہو جائیں گے۔ اچھا، لوگوں کا حال یہ کہتے ہیں آپ سب جائے، یہ سب مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ ارے مولوی اپنی جیب سے تھوڑی بیان کر رہا ہے بھائی، یہ تو حدیثوں میں موجود ہے، تو آپ اس کو تو مانیں جو حدیث کی کتابوں میں۔ ہاں، لوگ عموماً علماء مسائل بیان کریں جس میں ان کو اذیت ہو، تکلیف ہو، تو کہتے ہیں یہ سب مولویوں کے من گھڑت ہے۔ یہ مولویوں کے من گھڑت نہیں ہے۔ قربانی جو ہے وہ بھی حدود حرم میں ہوگی، دم بھی اگر دیں گے تو حدود حرم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک قصور تو کیا آپ نے حج میں تو اس کو کراچی میں دم دیں، یہ جائز نہیں۔ البتہ صدقہ جو ہے وہ دیا جا سکتا بیرون حرم۔ تو بالوں میں بھی احتیاط برتی جائے کہ حضور علیہ السلام کی جو سنت ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا بال رکھنا بھی ثواب ہو جائے گا، اور اس کا خاص اہتمام انصرام رکھیں۔ اچھا، یہ جو بہت سارے لوگ لمبے بال رکھ لیتے ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت ہی سے سوال ہوا، یہ ملفوظات میں ہے کہ حضرت یہ بال بڑے کرنا تو آپ نے منع لکھا، مگر ایک بزرگ ہیں جن کا مزار حیدرآباد دکن میں ہے، خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز رحمت اللہ علیہ، یہ خلیفہ تھے حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ، اور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ خلیفہ ہیں نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ۔ وہ بال بڑے رکھتے تھے، اور اسی میں ان کا یہ نام مشہور ہو گیا، خواجہ بندہ نواز گیسوئے دراز۔ تو اعلیٰ حضرت اس کی توجیہ یہ فرمائی کہ فرمایا وہ بال لمبے نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ اس زمانے میں جو معزز بزرگ ہوتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی وغیرہ کے موقع پر دولہا یا دلہن کو پالتی میں لاتے، ایک کھٹولا ہوتا تھا، اس کو اٹھا کر کے اس میں بٹھاتے۔ تو ایک مرتبہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پالتی میں بٹھا کر لے جا رہے تھے کہ ان کی محبت تھی کہ ایک لٹ ان کی پالتی میں پھنس گئی، جس میں حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ سوار، تو وہ اس لٹ کو نہیں کٹواتے تھے جو ان کی پالتی میں پھنس گئی۔ انہوں نے برکت کے لیے اس کو اسی طرح رکھا، تو وہ ایک لٹ ان کی بہت بڑی تھی جو اس پالتی میں پھنس گئی، اس لیے ان کا لقب مشہور ہو گیا گیسوئے دراز۔ وہ سارے بال انہوں نے ایسے نہیں رکھے جیسے عام طور پہ لوگ رکھتے ہیں، پورے نیچے تک چلے جاتے ہیں۔ بلکہ صوفیاء کو یہ بھی دیکھا آج کل کہ بعض تو چوٹی بھی ڈال لیتے ہیں بالوں میں، یہ جائز نہیں۔ بالوں کے رکھنے کا بھی طریقہ، کپڑوں کو آئیے، کپڑے کوشش یہ کریں کہ سنت کے مطابق کہنے جو اس زمانے کے صوفیاء کا لباس، ویسے کپڑے آپ استعمال کریں۔ اور پتلون کے متعلق ہمارے اکابر علماء جو موجود زمانے کو، انہوں نے لکھا کسی زمانے میں پتلون صرف انگریزوں کا پہناوا تھا، انگریز کے علاوہ پتلون مسلمان نہیں پہنتے تھے۔ تو اس زمانے میں کوئی پتلون پہن کر جائے تو لوگ سمجھتے تھے یہ عیسائی ہے، اس وقت پتلون پہننا حرام تھا۔ اب اس پر بحث چلی کہ پتلون کیا ہے، یہ شاعر دین ہے یا کچھ اور ہے۔ ایک ہوتا ہے شعار قومی، پتلون کا پہننا یہ شعار قومی ہے، انگریز اس زمانے میں پہنتے تھے، انگریزوں کے علاوہ کبھی مسلمان نہیں پہنتے۔ اس وقت علماء فتویٰ دیتے کہ پتلون کا پہننا حرام، لیکن پتلون جو ہے، ترکی ایک مسلمان ملک ہے اور سارے حنفی ہیں، ان کا قومی لباس ہی پتلون ہے۔ اب یہاں بھی کالج اور اسکول میں دفتری جتنے بھی لوگ ہیں سب پتلون پہنتے ہیں۔ اب چونکہ یہ شعار قومی ہے اور یہ بدلتا رہتا، اب ہم نہیں کہیں گے کہ پتلون پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں، لیکن اتنا ضرور لکھا اکابر علماء نے اس زمانے کے کہ پتلون ایسی ہو کہ جس سے آرام سے نماز پڑھی جا سکے، ورنہ ایسی نہ ہو کہ اتنی تنگ ہمارے جیسا آدمی غور کرے تو دیکھے کہ یہ بندہ اس میں گھسا کیسے ہوگا، ہاں، اتنی جام ہو کہ ہم سوچیں کہ یہ آدمی اس میں گھسا کیسے ہوگا، اور جب سجدہ کرے تو سارے اعضاء اس کے مکشوف۔ تو ایسی پتلون نہ پہنی جائے ڈھیلی ڈھالی کی جس میں سجدہ کر سکے اور اڑ جائے سجدے سے آرام سے، اس میں حرج نہیں۔ پھر اس کے بعد جو رنگ ہیں، رنگوں میں کیا ہے،
छिछोरे रंगों से उलमा ने मना फरमाया जो खवातीन पहनती, ऐसे रंग इस्तेमाल न करें आप। तो मर्दों ने आजकल खवातीन का लिबास जो है वो अपना लिया है, और खवातीन जो है उन्होंने मर्दों का लिबास अपना लिया है। इससे बचा जाए, तमाम हजरात को बचना चाहिए। अब आप गौर फरमाइए कि आजकल के बात तो बहुत बुरी लगेगी अगर कोई साहब बैठे नात खानों के कुर्ते देखें, ऐसा लगता है जैसे दुल्हन का कुर्ता पहने हुए। एक बात समझ में आती, शायद महंगाई का दौर है, कहीं बेगम दावत में जाए तो वो कुर्ता पहन ले, आप कहीं नात खानी में जाए तो वो कुर्ता पहन ले। एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। बाज़ाब्ता उसमें चमकियां टाकी गई, और एक एक कुर्ता बंबई के बाजार में मालूम करें आप तो 40-40 हजार रुपए का एक कुर्ता, पूरे एक साल का लिबास आपका बन जाए। आज तो ऐसे चमकीले कपड़ों से भी परहेज करना चाहिए। जो खवातीन का लिबास है वो मर्दों को नहीं पहनना चाहिए। और इसी तरह खवातीन को भी बचना चाहिए कि मर्दों का लिबास ना पहने, एक बात। दूसरी बात एक याद रखिए कि नमाज में जब आए तो बेहतरीन लिबास पहन करके आए कि अल्लाह के घर की हाजिरी। बाज बातें इसमें तल्ख भी हैं। मसला हम आए, टोपी घर से नहीं लाए, रिवाज ही नहीं टोपी रखने का, अब यहां से हमने प्लास्टिक की टोपी जो है ये सर पे रखी और नमाज में खड़े हो गए। मुझे बताइए, डबल सवारी का आपका चालान हो जाए, सबसे छोटा मुकदमा, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आपको जाना, आप ये टोपी पहनकर जाएंगे जज के सामने? या आपका निकाह पढ़ाया जा रहा तो ये टोपी पहनकर निकाह में आएंगे आप? तो फिर नमाज को क्या आपने इतना हल्का समझा हुआ है? जो चाहे पहन ले, और गंदा लिबास पहने फटा हुआ, पूछे अरे भाई ये फटा हुआ लिबास कैसे पहना आपने? भाई क्या करना है, नमाजी तो पढ़नी है ना। अच्छा भाई ये फटा हुआ लिबास पहनकर आप शादी ब्याह में क्यों नहीं जानते? एक साहब अमेरिका में मिले जिनकी पतलून फटी हुई। अच्छा इसका भी रिवाज है कि वो पतलून बड़ी कीमती होती जो फटी हुई हो। तो मुझसे कहने लगे मैं कराची आऊंगा तो मेरा निकाह पढ़ाना होगा आपको। मैंने कहा निकाह तो पढ़ाऊंगा भाई, मगर ये पहन के मत आना मेमन मस्जिद में, हाँ वरना लोग तो आपको खैरात देने लग जाएंगे। भाई कम से बंदे खुदा पजामा तो बना लो कम से कम सही। तो जो फटी हुई पतलून उसकी कीमत ज्यादा, आप पूछ लीजिएगा बाजार में, जो ज्यादा पुरानी हो उसकी कीमत नई पतलून से ज्यादा, जिसमें आजा नजर आए, बल्कि पीछे से भी पतलून फटी होती है। तो ये भी रिवाज बन गया, अजीब अजीब किस्म के रिवाज। ऐसे कपड़ों से परहेज किया जाए। और उलमा ने लिखा कि नमाज को हकीर जानकर अगर ऐसा किया जाए तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अगर नमाज को हकीर जाना आपने कि भाई नमाज ही तो पढ़नी है ना, इसमें अच्छे लिबास की क्या जरूरत। और ये भी बता दूं आपको मैं कि नमाज में जो अच्छा लिबास पहनेंगे उसमें जो पैसा खर्च होगा उसका भी आपको नफल सदक़े के बराबर सवाब मिलेगा। ये नमाज के लिए आपने पहना, तो कोशिश करें कि अच्छे कपड़े पहन करके नमाज में आए कि अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहे हैं, मजाक थोड़ी। अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए अच्छा लिबास होना चाहिए। तो ये था दूसरी शर्त हमने बताई, सतर औरत, कि जिसमें लिबास के मुतालिक कुछ मसाइल हैं। कोशिश करें कि वो लिबास पहने जो उस जमाने के सूफिया लिबास पहनते होंगे। एक मरतबे हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह के जमाने में जो जिम्मी थे कुफार, उन्होंने मुसलमानों का लिबास पहनने की इजाजत चाही तो फारूक आजम ने उनको इजाजत नहीं दी। फरमाया कि नहीं तुम ये लिबास नहीं पहनो, इसलिए कि जब कोई मुल्क फतेह होता और वो जिजिया देने को कबूल कर लेते, यानी कि इस्लामी टैक्स है, तो उनका माल जान इज्जत आबरू मुसलमानों के जिम्मे होता। उनका लिबास अलग होता, मुसलमानों का लिबास अलग होता। तो अब वो जिम्मी काफिरों ने मुसलमानों का लिबास पहनने की इजाजत चाही तो फारूक आजम ने उन्हें इजाजत नहीं दी। और आज हम उलट कर रहे हैं, उनके लिबास पहन रहे हैं और फिर फूले नहीं समाते। कोई नौजवान हो और वो सूट और टाई पहनकर निकले तो अम्मा फख्र करती, पड़ोसी से कहती बुआ देखा मेरा बच्चा जब जाता है सूट बूट पहनकर पूरा अंग्रेज लगता, यानी पूरा बेईमान लगता, इस पर फख्र कर रहा है। तो ये कोई फख्र वाली चीजें? अल्लाह अकबर, इन सारी चीजों से बचना चाहिए, खुसूसन हालत नमाज में।
وہ لباس پہنے جو ڈھیلا ڈھالا ہو، جو اس زمانے کے صوفیہ اور علماء کا لباس ہو، وہ لباس آپ استعمال کریں۔ اور اس کے بعد ہم نے پھر ایک شرط استقبال قبلہ، اس پر بھی ہم نے گفتگو کر لی الحمدللہ۔ اب اس کے بعد آتا ہے جناب مسئلہ نیت کا۔ یہ بھی ایک شرط ہے نماز کی، نیت کرنا۔ اور نیت کیسے کریں گے؟ ایسے تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کر کے پھر آپ ہاتھ باندھیں گے۔ علماء نے نماز کے 6 شرطیں لکھی اور 6 فرائض، اور بعضوں نے اس کو 12 نہیں بلکہ 13 بیان کی۔ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جو شرائط میں آخری شرط ہے اس کو بعض علماء نے فرائض میں شمار کیا، جو پہلا فریضہ ہے بعض علماء نے اس کو شرائط میں شمار کیا۔ اس لیے آپ کو کہیں اعداد و شمار میں ایسا نظر آئے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جیسے تکبیر کو شرط بھی کہا گیا اور فرض بھی کہا گیا، لیکن یہ آخری شرط ہے اور پہلا فریضہ ہے۔ اس کو اگر ملائیں تو 13 ہو جاتے ہیں فرائض اور شرائط ملا کر کے۔ پھر اس کے بعد یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ پانی اگر نہ ملے تو تیمم کیا جائے۔ اس کو ہم الگ بیان کریں گے، تیمم کن چیزوں سے کیا جائے اور تیمم برخاست کیسے ہوتا ہے، اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ سب نے کتابوں میں تو پڑھا ہوگا کہ تیمم کرنا چاہیے، لیکن تیمم کیسے کیا جائے اس پہ کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، اور نہ کبھی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر آپ نے کوشش کی سمجھنے کی کہ تیمم کیسے کیا جائے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کی نشست میں بیان کریں گے، نیت کو اور تکبیر تحریمہ۔ دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا کریم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، جو مسائل بیان کیے ہیں مولا اسے اپنے دربار میں قبول فرما اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ میں 2 سال سے بیمار ہوں، اب مجھ سے بولا نہیں جاتا، لیکن الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے میں یہاں تک پہنچ گیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو مجھے صحت ہوگی تو مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات کی دعاؤں سے ہوگی۔ ہمارے امام صاحب ہر نماز میں دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، تو آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ نتیجہ یہاں تک تو پہنچا کہ میں کچھ بول لیتا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی دعائیں شامل حال رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ محفل جو ہے وہ جاری رہے گی۔ آپ حضرات کا ذوق اور شوق ایسا ہی رہا جیسے اب آتے ہیں آپ، تو یہ یاد رکھیے گا کبھی کبھی ضرورت مسائل کو دیکھتے ہوئے وقت کچھ زیادہ ہو جاتا، تو آپ برگشتہ نہ ہوں، اس لیے کہ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ وہ ہیں کہ جس کو سب کو ضرورت ہے، اور آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سینکڑوں کتابیں پڑھنی ہوں گی جو بغیر آپ کی محنت اور مشقت کے ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں چیدہ چیدہ مسائل۔ تو اس میں ذوق اور شوق سے اس میں شرکت کیجیے گا آپ، کہ جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دینی محفل میں شرکت جو ہے یہ بھی بہت بڑا ثواب، جہاں اللہ رسول کی باتیں ہو رہی، بلکہ مسلم شریف کی حدیث میں تو یہ ہے کہ جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو تو ایک جماعت ہے فرشتوں کے سیاحین، وہ جمع ہو جاتے ہیں اور آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں اور سب کے نام لکھتے ہیں، سب کے نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرے بندے ہیں جو تیرا ذکر کر رہے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رب کریم فرماتا ہے اے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ فرما اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا مولا یہ تو اس سے زیادہ تیری عبادت کرتے اور تیرا نام لیتے۔ فرما اچھا وہ کیا کہتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور جنت مانگتے تھے۔ فرما کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ عرض کریں گے کہ نہیں۔ فرما اگر یہ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہا پھر اور تیرا خوف رکھتے اور زیادہ نجات مانگتے۔ اور کیا مانگتے تھے؟ جنت مانگتے تھے۔ فرما فرشتے تم گواہ رہنا کہ جو جہنم سے آزادی مانگتے تھے میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی، اور جو جنت مانگتے تھے ان کو جنت عطا کر دی۔ ایک جملہ مسلم شریف ایک حدیث میں بہت ہی ایمان افروز۔ فرشتے کہتے ہیں مولا یہ تو وہ لوگ تھے جو اس کی محفل میں تیرے شامل تھے،
لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو خالی دور کھڑے ہو کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، محفل میں تو شامل نہیں تھے، دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں، جو بندے میرا ذکر کر رہے تھے، تو اب میری رحمت تقاضا یہ ہے کہ جو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ کھڑے تھے، میں نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ جو ان ذاکرین بندوں کو دیکھنے کھڑے ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت کر دے، ذاکرین بندوں کے تو ہے۔ تو یہ محفل جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں، اس میں کچھ وقت زیادہ ہو جائے تو آپ اس کو خاطر میں مت لائیے۔ ہم اتنا وقت پہلے ہم عرض کر چکے، چبوتروں پر بیٹھ کر پوری رات گزار دیتے ہیں، پان کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی پسندیدہ آدمی مل جائے، ایک گھنٹے کھڑے ہو کر کے اس سے گفتگو کرتے۔ تو اب اللہ کے راستے میں بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ ابھی تو گویا طہارت کا باب جو ہے وہ جاری، لیکن ایک دو حدیثیں اور سن لیں آپ، جو ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی تو اس کی فضیلتیں یہ ہیں جو میں نے بیان کی آپ سے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں، کیا میں تمہیں ایسا کام بتاؤں کہ جو گناہوں کو محو کر دے اور درجات کو بلند کرے؟ عرض کی حضور ضرور بیان فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ناگوار وقت ہو، یعنی دل نہیں چاہ رہا، اور وضو کرے اور چل کر کے مسجد آئے پیروں سے، اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرے، اس کا اتنا ثواب ہے جیسے جہاد میں کافروں کی سرحد پر گھوڑے کو باندھا ہو، یعنی جہاد کے لیے نکلا، اس کا اتنا ثواب۔ اور ایک جگہ مشکات شریف میں یوں بھی حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان انتظار فرما رہے، آج حضور کو کچھ تاخیر ہو گئی پہنچنے میں۔ حضور علیہ السلام جب پہنچے، صحابہ سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی؟ صحابہ نے کہا حضور نہیں، ہم آپ کا تو انتظار کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لو یہ انعام سنو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظار صلاۃ کو بھی صلاۃ بنا دیا۔ یعنی آپ 1:15 بجے جماعت، کوئی اگر 1:45 بجے آ جائے، وضو کر کے کچھ پڑھے نہیں، فبیا تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، اور اچھا جتنا گھوٹ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ صرف آپ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوگی تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ جتنا آپ نے انتظار کیا، یہ بھی نماز ہی کا دورہ نہیں ہے، وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے کا ثواب۔ اور چل کر کے مسجد آنا، یہ بھی بہت بڑا ثواب۔ اور ناگوار وقت ہو اور وضو کیا جائے، جیسے سردی ہے، جی نہیں چاہ رہا کہ وضو کیا جائے، اور اس وقت اگر وضو کرے تو اس میں بھی بہت بڑی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا انعام و اکرام فرماتا اپنے بندوں پر۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے حمراء، وہ پانی لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وضو کرا رہے، تو اتنی سردی تھی کہ انہوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، حضور رات تو بہت ٹھنڈی، تو فرمایا ہاں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، یعنی جو ایسے وقت میں وضو کرے، سردی ہو یا وضو کرنا ناگوار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا۔ اور بخاری شریف اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، دونوں محدثین نے حدیث کو نقل فرمایا۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، کل امتیں بہت ہوں گی، امت محمدی بھی ہوگی، یہ بتائیے کہ آپ کی علامت کیا ہے؟ جیسے شب معراج کے حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے مجھ پر امتیں پیش کی گئیں، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتنی امت کثرت سے تھی، مجھے یہ گمان ہونے لگا شاید موسیٰ علیہ السلام کی امت میری امت پر سبقت لے گئی۔ لیکن جب میری امت پیش کی گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت تو میری امت کا ایک حصہ ہے، اتنی تعداد ہے حضور علیہ السلام کی امت کی۔ تو اب کل آپ مجھ سے پوچھیں مولانا آپ ہی بتائیے، کل موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، امت محمدی کی علامت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل میری امت ایسی حالت میں لائی جائے گی کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے، جہاں جہاں پانی لگتا ہے، یہ چمکتے ہوں گے،
نورانی ہوں گے، پتہ لگ جائے پیارے مصطفیٰ کے غلام۔ اب جس کو ہو سکے اس چمک کو بڑھائے، یعنی یہ کہ اچھا وضو کرے، کامل وضو کرے۔ کیسا وضو کرے کامل؟ جس کے ہم نے کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ کامل وضو یہ ہے کہ اچھی طریقے سے وضو کیا جائے اور مسواک بھی کی جائے، اعضاء جو ہیں وہ اچھی طریقے سے دھوئے جائیں کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور بلکہ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے، آپ کو سہو ہو گیا، کچھ چیز بھول گئے، تو آپ نے فرمایا تم لوگ اچھی طریقے سے وضو کیا کرو۔ مقتدی کا وضو اگر کامل نہ ہو تو امام بھول جاتا۔ اچھا، یہ ایک وجہ یہ ہے امام کے بھولنے کی، یہ نہیں کہ میں کسی نماز میں بھول گیا آپ کو سب کو ڈانٹوں کہ بھائی تم لوگ وضو صحیح نہیں کر کے آتے، جاؤ پڑھو دوبارہ وضو کرو، نہیں۔ ایک وجہ امام کے بھولنے کی یہ ہے کہ مقتدی کا وضو کامل نہ ہو تو امام بھول جاتا۔ لیکن یہ بتائیے کہ کل امت محمدی کی جب پہچان یہ ٹھہری کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے اور جو وضو ہی نہ کرے وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ یہ رات میں بستر میں سو کر ایک 5 منٹ کا مراقبہ کریں، ہاں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں اور سوچیں کہ کل پھر جو نمازی نہیں ہے اس کی پہچان کیسے ہو۔ اس لیے حضور نے تو بتا دیا کہ میرے غلاموں کی پہچان یہ اعضائے وضو جو ہیں وہ نورانی ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور جو سرے سے وضو ہی نہ کرے وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ یہ آپ آرام سے لیٹ کر اور سوچئے کہ کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بدبختی سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ہمیشہ وضو اچھی طریقے سے کریں اور کوشش کریں کہ غسل بھی اچھی طریقے سے کریں۔ وہ احتیاطیں ہم نے بیان فرما دیں۔ جو ہمارے طالب علم ہیں، جو علماء ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ طبیان الوضو کا ضرور مطالعہ فرمائیں، جو فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں اب شامل کر لیا گیا۔ ایک زمانے میں وہ ہمارے پاس تھا جو اعلیٰ حضرت کے زمانے کا چھپا ہوا تھا، لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اب وہ رسالہ چھپ گیا اور فتاوی رضویہ کی پہلی جلد میں اس کو شامل کر لیا گیا۔ اہل علم حضرات کتاب الوضو اور اس رسالے کو ضرور ملاحظہ فرمائیں، جس میں اعلیٰ حضرت نے جو باریکیاں بیان کی ہیں وہ ایک امام اور ایک فقیہ کا کام ہے، جو آپ نے ساری باریکیاں بیان کی۔ عام لوگوں کی دسترس وہاں تک نہیں جہاں تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہنچے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ امام تھے، اپنے وقت کے مجدد تھے، ساری نزاکتوں کو بیان کر دیا کہ غسل میں کتنی نزاکتیں ہیں، وضو میں کتنی نزاکتیں ہیں، ان سب کو بیان کر دیا۔ اہل علم حضرات تو اس کا مطالعہ فرمائیے۔ جو عام مسائل ہیں وہ یہ فقیر حقیر بے توقیر آپ کے سامنے بیان کر رہا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمیں ایک نکاح بھی پڑھانا ہے۔